درود پاک انج پڑھو اصل دی بھی بخشش ہو جائے تے نسل دی بھی بخشش ہو جائے. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن. وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے خوبصورت کلام دے دو تین شعر پڑھنے نے. میلاد دی محفل ہوئے تے بندے ٹھنڈے ٹھنڈے جے ہو کے بیٹھن یہ جچدا نہیں. ایک باری محبت نال سارے با جماعت با آواز بلندہ خضرا سبحان اللہ. میلاد دا تے چائی ایڈا چڑھیا ہوندا ہے پتہ چلدا بھی اتنے میلاد منایا جا رہا ہے. یہ کوئی کلہ دی محفل تے نہیں نا, تے سرکار دے میلاد دی محفل ہے نا. ذرا مسکرا کے تے خوش ہو کے تے ذرا اس طرح بیٹھو کہ محفل دی روحانیت بھی نصیب ہوئے. تے صرف میرے واسطے نہیں ہر آن والے واسطے اپنے دل بھی اپنی زبانیں بھی کھول کے بیٹھو تاکہ آن والے نو پتہ چلے کہ پروفیسر صاحب دے جڑے مقتدی نے وہ بڑے وسیع ظرف اور بڑے کھلے دل والے بندے نے. ہر حوالے نال نوازدے نے تے خوش ہو کے سندے نے. پریشان ہو کے نہ بیٹھو. نبی پاک آئے تے پریشانیاں مک گئیاں. تے میلاد دی محفل وچ بندے متھے تے وٹ پا کے بیٹھے ہون تے اس طرح ٹلے ٹلے یہ جچدا نہیں. اصول یہ نہیں. ویسے اگے تہاڈی مرضی ہے. گوڈے چھڈ دو مہربانی. یہ جڑے دوست گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہو گوڈے چھڈ دو. میاں صاحب نے کہا سی کہ گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پیاں سب پیڑاں. کم نہ اون محمد بخشا سنڈ جوین ہریڑاں. جی 8 گھنٹے سو کے بھی صبح صبح گوڈے پھاڑ کے بیٹھ جائیے تو سستی دی علامت ہوتی ہے. مہربانی ذرا فریش ہو کے بیٹھو. ایک باری پھر محبت نال اچھی آخو ذرا سبحان اللہ. قابل غور شعر ہے ذرا محبت نال سننا. مفتی صاحب نے کمال میلاد پاک کے متعلق اشعار لکھے نے. میں صرف 2 شعر پڑھنا تو جے ہو سکے تو تسی میرے نال مطلع دے چند الفاظ پڑھ لیو انشاءاللہ سینے ٹھنڈ پوے گی. کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا
جڑے بندے گھر بھی بول رہے ہون بھی ذرا بولو اچھی سبحان اللہ۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن۔ قابل غور شعر تے بڑا مشہور شعر ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے۔ اللہ کریم جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ دے پیارے امت دے سہارے، رب دے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لا مکان، سید انس و جاں سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، مصدر کائنات، اصل کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، محور و مرکز و عشق کائنات، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اچھی آنکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز وچ اپنی محبتاں، عقیدتاں اور ارادتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد، اج دی اس محفل پاک اور 12 روزہ محافل میلاد دے اس کارواں دے روح رواں، پیکر اخلاص و محبت، عاشق رسول، مرد مقبول، پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر قبلہ صوفی محمد منظور احمد صاحب ساکی دامت برکاتہم القدسیہ، اور آپ دے دست و بازو، آپ دی پوری ٹیم، آپ دے نال قدیمی محبت کرنے والے میرے برادر اکبر پیکر اخلاص حضرت علامہ مولانا محمد اصغر رحمانی صاحب زیدہ مجدہ، اور اس مسجد دی رونق پاسبان مسلک رضا، عظیم نوجوان قاری قرآن زینت القرآن جناب قاری محمد عبد المالک صاحب زیدہ مجدہ، تسی سارے حضرات انتظامیہ دے احباب، مسجد دے نال محبت کرن والے، علامہ صاحب دے نال آپ دے محبین، معتقدین، متوسلین، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اے 12 روزہ محافل دی اس سلسلے دی خوبصورت کڑی نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔
پروفیسر صاحب دے پر مغز تے مدلل خطابات تسی سماعت فرماندے ہو، اور یہ 12 روزہ محافل وچ بھی کچھ سکالرز نو اتھے انوائٹ کیتا گیا ہے۔ مینوں حکم سی قبلہ دا، اور ساڈے محسن نے، ساڈے سینئر نے، ساڈے بزرگ نے، اور اگر چھوٹیاں دے سر تے دست شفقت رکھیا جائے، وڈے تھپکی دے دین نہ تے پھر بچے بھی شیر ہو جاندے نے۔ کہ آپ کی ذرا نوازی ہے، مینوں اس قابل سمجھیا، میں پچھلے سال بھی حاضر ہویا سا، اج بھی میں حاضر ہاں۔ دعا کرو اللہ مینوں کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم بیان کیتا جاندہ ہے۔ اسی میلاد دی خوشی تے ڈٹ کے منانے ہاں، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال مینوں بڑی خوشی ہوئی کہ ایک منفرد موضوع میرے ذمہ لایا ہے کہ اخلاق کیے تے اسوہ حسنہ مصطفیٰ کیے تے سانو زندگی کیویں گزارنی چاہیے۔ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوندا ہے۔ اج سوشل میڈیا دا دور ہے حضرت، ہر بندہ کسی نہ کسی نو فالو کردا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی نو لائک کردا ہے۔ سوشل میڈیا تے کوئی کسی ایکٹر نو فالو کردا ہے، لائک کردا ہے، کوئی کسی سکالر نو لائک کردا ہے، کوئی کسی کرکٹر نو لائک کردا ہے، کوئی کسی سیاستدان نو لائک کردا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، صدیاں قبل صحیفہ انقلاب، نغمہ جبریل، قرآن مجید، فرقان حمید، مقدس منزل من السماء، اس لا ریب تے لا عیب کتاب وچ خالق لم یزل نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگو اگر فالو کرنا ہوئے تے پیروی کرنی ہوئے تے اتباع کرنی ہوئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ اگر اسوہ حسنہ دیکھنا ہوئے رسول اللہ دی ذات اقدس نو دیکھ لیا جے، اگر پیروی کرنی ہوئے تے محمد دی کریا جے، اگر اتباع کرنی ہوئے تے محمد دی کریا جے، دل وچ عشق دی شمع جلانی ہوئے تے محمد دی محبت دا دیوا بالیا جے۔ اس واسطے کہ کائنات وچ کوئی کتنا ہی بڑا ہیرو ہوئے، کوئی کتنا بڑا ہی تہاڈا سٹار ہوئے، کوئی کتنا بڑا ہی جناب پیروی کرن دے قابل ہوئے، محمد ورگا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ محمد شاہکار قدرت ہے، محمد اس ہستی نو آکھیا جاندا ہے جڑے بے مثل بے مثال تے کامل و اکمل ترین بشر بن کے بشروں دی رہنمائی واسطے تشریف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے۔ ایویں ذرا چند کلمات محبت نال سماعت فرما لو گے تو میں بھی ذرا چوڑا ہو کے جاؤں گا، بھی گل میری محبت نال سنی، اور اے میزبانی دا حق ہوندا ہے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے، فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول پاک کی زندگی میں، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کم اسوہ اخلاق نو کہہ لو تے حسن کہہ لو چنگے اخلاق۔ اخلاق کی ہے، ایک بندہ آیا نا سرکار دے سامنے تے تعریف کرن لگ پیا کسی دوجے بندے دی، بلے بلے کیسا اچھا انسان ہے، تے سرکار نے فرمایا بھی تو اودے نال سفر کیتا ہے؟ سرکار نہیں۔ میرے نبی فرمایا کوئی لین دین کیتا ہے؟ عرض کردا ہے سرکار نہیں۔ تے پھر میرے نبی نے فرمایا جدوں تو اودے نال سفر نہیں کیتا، لین دین نہیں کیتا، تو اودے اخلاق دی گواہی کیویں دینا ہے؟ جب تک کسی دے پیار دا پتہ، لین دین دے نال، رشتہ داری دے نال، سفر کرن دے نال پتہ نہ لگے، اودے بارے کی کیا جا سکتا ہے؟ پتہ اے لگا انسان حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات، آپ دی بارگاہ وچ سوال کیتا گیا کہ رسول پاک دا جڑا اخلاق ہے وہ کیسا ہے؟ تے یاد رکھنا باہر تے بندے بڑے بڑے پھنے خام بندے نے تے جناب کیا بات ہے، شہد طرح انہاں دا اخلاق ہوندا ہے میٹھا۔ تے ایک بندہ مینوں کہے میں جدوں گھر جانا نا تے میرے بچے نا جناب سہم جاندے نے، تے اس طرح پتہ چلدا ہے کہ کوئی گھر دے وچ آیا تے کوئی بولدا نہیں ڈر کے۔ پھر میرا دوست ہی میں کہ جی پھر تو انسان تے نہ ہویا نا، کیونکہ بچے تے گھر والے تے کسے درندے تو سہم جان، بندے باہر اپنے اخلاق دے پھول لے کے تے پٹاریاں کھول کے پھر دے ہوندے نے،
جدو گھر آندے نے تے اس طرح جس طرح کوئی وحشی آ گیا ہے تے حضرت ام المومنین تو جدو پوچھیا گیا یاد رکھنا کہ اخلاق او نہیں جڑا بازار وچ ہوے جڑا او بھی ٹھیک ہے دکان تے بھی ہوے بازار وچ بھی ہوے فیکٹری وچ بھی ہوے سکول بھی ہوے مسجد بھی ہوے لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو جدو پوچھیا گیا کہ حضور دا اخلاق کیسا سی تے حضرت صدیقہ کائنات نے پتہ کی فرمایا پوچھیا کیوں اس واسطے انسان سب تو زیادہ اپنی زوجہ اپنی اہلیہ دے قریب ہوندا ہے تے جدو پوچھیا تے سیدہ ام المومنین آپ نے فرمایا کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا قرآن تھیوری ہے تے قرآن دا پریکٹیکلی اخلاق میرے محمد مصطفیٰ دا اخلاق ہے جی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یار نعرہ حیدری نعرہ حسن سرکار دا اخلاق قرآن ہے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مکاشفۃ القلوب لکھے ہے فرمایا کہ نبی پاک دی بڑی مشہور حدیث ہے سرکار فرمایا خیرکم لأہلہ میرے نبی فرمایا لوگو سنو پتہ ہے تواڈے جو سب تو بہترین بندہ کیڑا ہے دس دے ماں تسی سبحان اللہ بولو میرے لیے نہیں مدینے والے دی آمد واسطے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ تے ناراض بھی نہ ہونا ہے ہر بندے دی اپنی اپنی طبیعت ہوندی ہے میں بولدا انہاں نال جڑے میرے نال بول دے نے کیوں میں مدینے والے دا نوکر ہاں تے تسی بھی تے نوکر ہو نا تے نوکراں نوں نخرے چنگے لگدے نے ایتھے میں حضور دی شان پڑھی جاواں تے بندے اگے نخرے نال بیٹھے ہون ٹور نال تسی چودھری ہو تے اللہ تہاڈی چودراہٹ سلامت رکھے ملک ہو تے تہاڈی ملکیت اللہ سلامت رکھے تسی جناب جو بھی عہدے سلامت رہن لیکن جدوں مدینے والے دی محفل وچ آ جاؤ نا پھر نوکر کی تے نخرا کی سونے دی شان دے تے ایک ایک جملے دے اوتے تانوں با آواز بلند کہنا چاہیے ذرا سبحان اللہ اے میرے واسطے تھوڑا کہنا تسی میں کی ہاں میری کی اوقات ہے میں تے جناب سرکار دا پیغام لے کے آ گیا تو پھر ان جا کے کی کہاں گا بھی توکلی بریلوی والے بندے بول دے ہی نہیں سن اللہ نے زبان دیتی ہی مصطفیٰ دی ایک ویسے ہے تے سرائکی دا مصرع جے اللہ کرے تو سمجھ آ جائے تے لکھن والے نے کمال لکھیا ہے کہ اوکو محشر وچ رب گولے نا جڑا تھیوے صدقے گھولے نا او کی ہے کم دی ظفر زبان تیری جڑی یار دے ذکر وچ بولے نا کی کرنا ہے زبان نو جڑی سارا دن جھوٹ بھی بول لوے غیبت بھی کر لوے گالاں بھی اسی کر لئیے جناب باہر جا کے خیانت بھی کر لئیے دل آزاریاں بھی کر لئیے تے ایتھے آئیے تے اسی ایفیشنسی دکھائیے تے ٹور دکھائیے نبی تے میلاد دی محفل وچ میرا خیال ہے پھر نوکری قبول نہیں نوکر تے او ہوندا ہے جڑا جشن انج مناندا ہے چاہ چڑھیا ہوندا ہے محلے وچ کوئی پوچھے بھی تے کی پیا ہوندا ہے تے لوکی دسدے نے اے بندے کٹھے ہو کے محمد دی آمد دا جشن پہ منا دے نے فرمایا میں ہن تانوں دسنا اس لیے تانوں ذرا تھوڑا جہا جگایا ہے کہ گل اوپروں نہ لنگ جائے تے ادھروں سن کے ادھروں کڈنی نہیں وہ بندے کہندے نے بھی یار چھوڑ ادھروں سن تے ادھروں کڈ دے نہیں ادھروں سن لو تے اگلا کن بند کر لو تے ایک گل اے صرف سنن دی حد تک نہیں رکھنی میرے نبی کو فرمایا کہ تمہارے وچوں فرمایا تواڈے وچوں سب تو بہترین انسان ہوے جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے چنگا ہوے اچھی بولو سبحان اللہ یاراں نال اخلاق چنگا ہوندا ہے دکان دے اوتے حاجی صاحب نال اخلاق چنگا ہوندا ہے بسم اللہ جناب او جو شہد والا لہجہ مٹھائی تے جناب پھول جھڑدے نے زبان وچوں سکول جان تے ٹیچر دے نال اچھا اخلاق ہوندا ہے فیکٹری جان تے مالک نال چنگا اخلاق تے جے گھر آئے تے جیڑی بیوی ہے او کوئی لونڈی ہے یا او کوئی قدمہ دی جُتی ہے کہ او دے نال اگر بندہ گل کرے تے انج گل کرے کہ جناب او اپنی ضرورت ہی کدی اپنے شوہر نو پیش نہ کر سکے بچے جناب سہمے پھردے رہن گھر وچ آئے تے انج لگے کہ جویں درندہ گھر وچ وڑا ہے نہیں فرمایا کہ تواڈے وچوں بہترین انسان ہوے میرے نبی فرمایا جیڑا گھر والے واسطے بہترین ہے تے پھر نال سرکار نے اے بھی فرمایا وانا خیر فرمایا انا خیرکم لأہلی فرمایا تواڈے وچوں سب تو بہترین سلوک اپنے گھر والیاں نال میں محمد مصطفیٰ کرنا ہے سرکار تشریف لے آئے میرے آقا دی آمد تو قبل کس طرح جہالت نے پنجے گاڑ رکھے سن ماں نو تو لوکی ویسے ہی منڈی لا دیندے سن پتہ ہے تے میرے نبی آئے
سرکار دی آمد دا مطلب یہ ہویا کتھے جنت تے کتھے ماں دے قدم. میرے نبی نے فرمایا لوگو او ماما نو ویچ چھڑن والے ہو، آؤ دیکھو میں محمد، جڑی میں حدیث پاک پڑھی میں موضوع تو نہیں پھسلنا اور میری عادت ہے. فرمایا کہ آؤ ماما نو منڈی لان والے ہو، بچیاں نو زندہ درگور کرن والے ہو. کملی والے نے فرمایا باپ نو جڑے دیوار دے سائے دے تھلے نہیں بین دیندے تے نوکر ملازم نو اجازت تو بغیر جڑے جتی نہیں چکن دیندے. میرے نبی فرمایا لے اتمم مکارم الاخلاق، آؤ میں محمد دے کول کٹھے ہو جاؤ. میں محمد نو رب نے بھیجے ہی اس واسطے وے، میں محمد کائنات والے دے اخلاق مکمل کرنے واسطے آ گیا. اس تو مجھے مبعوث کیا گیا لے اتمم مکارم الاخلاق، کہ میں محمد دنیا میں لوگوں کے اخلاق درست کر دوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور قرآن دی ایک اور آیت نال پڑھ لیے، تسی نہ بولو گھر جا کے بول لیو سبحان اللہ. مرضی ہے تواڈی، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. بندیاں نو شرم ہوندی ہے نا، کوئی بندے ایک علامہ صاحب ایک باری میں ایک بابا جی نو کہا بھی میں جنگ بازار چلا مدرسے تے اذان پڑھ دیو. بابا جی نا ایویں پلے جو کہندے کر سب پڑھ تے دینی سی پر مینوں شرم ہوندی ہے. میں کہ میں بڑا بے شرم ہاں جڑا 15 سالاں تو پڑھی جا رہا ہے. بندیاں نو شرم بھی ہوندی نا، شرمیلے پتر ہوندے نے سبحان اللہ کہنی ہے شرم ہوندی ہے. تے جے چاہندے ہو نا کل حشر والے دن محمد تواڈی شفاعت واسطے بولے، پھر محمد دے اخلاق تے ہاتھ چک کے اونچی کہہ چھڑو ذرا سبحان اللہ. چلو سارے نہیں بولو، جنوں محمد دے آن دی خوشی ہو بندہ اونچی بولے ذرا سبحان اللہ. میری دعا قبول کر لو، اللہ کرے جڑا اس تو اونچی بولے اج مدینے والے دا دیدار نصیب ہو جائے. ایک ہی گل ہوئی، میلاد والے ہون تے منہ دو تے متھے تے وٹ پیا ہوئے تے جناب انج پریشان ہو کے بیٹھے ہون. سانو تے پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، ساڈے وڈیاں نے کیڑا کوئی گند کھولیا ہے. ساڈے وڈے او نے جڑے محمد دی عزت واسطے پھانسی دے پھندے والے بھی گئے نے تے محمد دی نعتاں پڑھتے ہوئے گئے نے. لوگوں پریشان تو ہون نا کہ جنہاں نے 2 نمبری کیتی ہے. اسی بھکھے رہ لیا پر اسی 2 نمبری نہیں کیتی. ہن سننا جے فرمایا کہ ایک قرآن دی میں اور آیت پڑھنا چاہتا سا اور اس آیت کا مفہوم سمجھنا. قرآن وچوں اسوہ حسنہ تے میں 2 آیتاں اج تواڈے سامنے رکھ کے جا رہے ہاں تے تھوڑا جہا نہیں بہتا سوچنا انہاں آیتاں دے بارے. اج نیٹ دا پیکج ختم ہو جائے نا تے بڑی بے چینی ہوندی ہے. نیٹ بند ہو جائے نا تے بندہ بڑا بے چین ہوندا بھی فیس بک نہیں چل رہی، جناب واٹس ایپ نہیں چل رہا. تے ذرا کلیاں بہ کے سوچنا ہے کتنے عرصے تو قرآن بند پہ ہے، اودی بھی کدی پریشانی ہوئی ہے. نیٹ دا پیکج ختم ہو جائے نا تے فیس بک بند ہو جائے، سوشل میڈیا دے سورس بند ہو جان تے اسی پریشان ہو جانے ہاں. قرآن کتنے عرصے تو گھر بند پہ ہے، کدی یہ بھی پریشانی ہوئی ہے کہ قرآن میرے گھر پہ ہے پر بند ہے، یہ کھلیا نہیں. لیکن اگر قرآن پاک کھولے ہوتا حضرات محترم اللہ رب العالمین نے جو آئیڈیل ہستی، جو جناب محترم مکمل تے اکمل ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے روپ دے اندر خالق کائنات نے اپنا شاہکار قدرت عطا کیتا ہے. رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن واسطے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. میں ایک باری پھر پڑھنا. خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا کہ اے محبوب انک تحقیق لعلی خلق عظیم. کملی والیا میں رب نے تینوں خلق عظیم دے اوپر پیدا کیتا ہے. اے نہیں فرمایا خلق عظیم عطا کیتا ہے بلکہ فرمایا خلق عظیم دے اوپر پیدا کیتا ہے، خلق عظیم دے اوپر مبعوث کیتا ہے. مطلب اے کائنات
کائنات دے اندر لوگوں جتنیاں خوبیاں نے، جتنیاں فضیلتاں نے، جتنیاں شاناں نے، کوئی شان ایسی نہیں جنہیں محمد دے قدماں نو نہ چومیا ہوئے۔ کائنات والیاں نو عزت بعد وچ ملی، عزت نے پہلے محمد دے قدم چومے، کائنات والیاں نو شاناں بعد وچ ملیاں، انہاں شاناں نے محمد دے قدم پہلے چومے نے۔ جتنے اوصاف جمیلہ نے، جتنے خصائل حمیدہ نے، جتنیاں چنگیاں عادتاں نے، جتنیاں سونیاں خصلتاں نے، جتنے سونے اخلاق نے، وہ سارے اخلاق لوگوں نو بعد وچ ملے نے۔ وہ چنگے تاں بنے نے انہاں نے محمد دے قدماں نو چومیا۔ قرآن دے اگر اسلوب نو سمجھیا جائے، رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نہیں فرمایا خلق عظیم عطا کیتا ہے، بلکہ فرمایا خلق عظیم دے اوپر بھیجیا ہے۔ مطلب ہے چل لگا پوری کائنات والیاں دے چنگے اخلاق ایک پاسے سارے کٹھے ہو کے محمد دے قدماں دے تھلے آئے نے، پھر وہ سارے اخلاق خلق عظیم بن گئے نے۔ یعنی کائنات والیاں دے چنگے اخلاق خلق عظیم تاں بنے نے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، تے خلق عظیم پتہ کی ہے؟ اج میں صبح نماز تو پہلا پیا پڑھدا سا، میرے نبی جدو فجر دی نماز پڑھ لیندے سن نا، تے مدینے دے جڑے کمزور غلام ہوندے سن نا لوکاں دے، انہاں نو کمزوری نال غرض نہیں سی، انہاں نے اپنے غلاماں کولوں کم لینا ہوندا سی، کم۔ اج بڑے بڑے مدینے دی ریاست دے دعوے دار پھردے نے، میرے محمد دی مسجد تے کمزور غلام بھی کٹھے ہوندے سن، کمزور کنیزاں بھی کٹھیاں ہوندیاں سن، جڑے بچے کسے دی غلامی وچ ہوندے سن او بھی مسجد نبوی تو باہر کھلوتے ہوندے سن۔ سرکار باہر نکلدے سن تے کوئی کہندا سی مینوں پانی دی مشک بھر دیو، کوئی کہندا سی مینوں بازاروں سودا لیا دیو، کوئی کہندی سی میری بکری دو دیو، کوئی کہندا سی جناب میری اے ضرورت پوری کر دیو۔ میرے نبی گھر بعد جاندے سن، اخلاق دا تقاضا اے سی پہلے مدینے دے ضرورت منداں دیاں ضرورتاں پوریاں کردے سن۔ وہ انہوں اخلاق آکھیا جاندہ ہی، انہوں اخلاق آکھیا جاندہ ہی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، محمد ہمارے۔ اے میرا بیٹا نال ہے محمد عطا المصطفیٰ، جے تسی کہندے تو مینوں نال کھڑا کر کے اسی پیو پتر پڑھ لینے رل کے۔ جڑے بندے دا اے ہوئی عقیدہ میرے والا کہ میرے نبی شان والے نے، ذرا ہاتھ چکیا جے، سارے دا یہ ہوئی عقیدہ ہے، ذرا تو فریش کرے، چکیو ہاتھ ذرا چکیو۔ پانچ تن پاک دی نسبت نال میں کہنا محمد ہمارے تے مقدرہ علی زبان بولے گی بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، مل کے پڑھ لو محمد ہمارے۔ اللہ سبحانہ سلامت رکھے جڑیاں محمد دی شان واسطے بول دیا نے، پھر بولو محمد ہمارے، بڑی شان محمد ہمارے، بڑی شان والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ خلق عظیم کی ہے، چنگا اخلاق کی ہے۔ فرمایا جھوٹ تو بچنا ہے، چنگا اخلاق ہے۔ بندے گنڈے بیچن والے 5 روپے دی خاطر جھوٹیاں قسماں اٹھا کے اپنا ایمان برباد کر دے پھر دے، اے بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی فرمایا جھوٹ تو بچنا ہے، چنگا اخلاق سچ بولنا ہے۔ ہن اسی کی کرنا سن لو لوگو، محمد دا کردار سبحان اللہ، میرے نبی دی گفتار سبحان اللہ، میرے نبی دا اٹھنا سبحان اللہ، میرے نبی دا
بیٹھنا سبحان اللہ، میرے نبی دی اولاد سبحان اللہ، میرے نبی دیاں گھر والیاں سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا لیل و نہار سبحان اللہ، ساڈے واسطے حکم ہے جدو اسی کلمہ جو پڑھ لے تے پھر گلے تو اوپر اوپر نہ پڑھیے۔ اقبال نے آکھیا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف زبانی کلمے نہیں پڑھنے، دل بھی کلمے والا ہوئے، جان بھی کلمے والی ہوئے۔ فرمایا کہ زندگی انج گزارنی ہے جی میں میرے پاک محمد نے گزاری ہے۔ مسجد نبوی ہے، لوگوں سنو ذرا، مسجد نبوی ہے، سرکار دے غلام بیٹھے نے، میں تہاڈے کولوں پوچھنا چاہنا او محفل کتنی شان والی ہوئے گی جدے وچ ابو بکر صدیق بیٹھے ہون گے، فاروق اعظم بیٹھے ہون گے، عثمان غنی بیٹھے نے، مولا علی حیدر کرار بھی بیٹھے نے، میرے نبی دے مؤذن حضرت بلال بھی بیٹھے ہوئے نے۔ وہ کتنی عظمت والی محفل ہوئے گی۔ حضرات محترم جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے نے کہ سرکار تشریف فرما رہے، ویسے میرا دل کردہ میں کیونکہ مترنم خطیبہ ایک جملہ پڑھ کے اگے چلیے گل بننے لائیے وائنڈ اپ کریے۔ حضرات ایک دیوانے نے کتنی پیاری گل کی تھی، وہ کہندہ ہے ایک سمتی علی ایک سمتی عمر صدیق ادھر اس مان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، اور مل کے پڑھو مہتاب کا عالم کیا ہوگا جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، سرکار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ جناب فاروق اعظم کہندے نے ایک بی بی مسجد نبوی دے بوئے تے آ کے کھلو گئی ہے، آواز دیندی ہے یا محمد، میری پوری گفتگو دا مرکزی نقطہ آ گیا ہے، میں ساریاں نو تکنا پیا پتہ نہیں کیڑے بندے نو گل سمجھ آئے گی، پھر میری ہاں وچ ہاں ملاندیاں بولے گا، مدینے والا راضی ہوئے گا۔ حضرت فاروق اعظم آپ کہندے نے بی بی نے جدو آواز دیتی ہے، میری بی بی کہندی ہے یا محمد، میرے نبی کہندے نے لبیک۔ اج صبح کتاب وچ پڑھیا جدوں بھی کوئی سرکار نو مخاطب کردا سی نا تے میرے نبی جواب دیندے سن لبیک، جواب سرکار انج دیندے سن لبیک، یعنی میں محمد حاضر ہاں، تے جنوں خدا دی خدائی دا بادشاہ کہہ دے میں حاضر ہاں انہوں اور کی چاہیے ہے۔ فرمایا کہ اس بی بی نے جدوں آواز دیتی نا، میرے نبی نے اپنا مجمع چھوڑ دیتا ہے، صحابہ دی محفل چھوڑ دیتی، سرکار اٹھ کے اس بی بی دے کول جا کے کھلو گئے نے، کتنی دیر گلا کر دی جدو ام بی بی مسجد تو باہر چلی گئی ہے، صحابہ کرام عرض کر دے رہے کملی والے بی بی دا عقلی توازن ٹھیک نہیں، ایدہ تے دماغی توازن ٹھیک نہیں، ایدہ مدینے دیا گلیاں میں پھر دیا رہ دیئے، ایدہ نال گل کوئی نہیں کردا، اے جدو گل شروع کر دیئے پھر گل مقانی نہیں، بی بیاں دیا گلہ تے ویسے لمبیاں ہونیاں نے، تے جدہ دماغی توازن ہی ٹھیک نہ ہوئے لوگوں، وہ کتنی لمبی گل کر دی ہوئے گی۔ صحابہ کہنے نے سرکار دی طبیعت مبارکہ دا بھی خیال ہے، بی بی اتنی دیر لمبیاں گلہ کر دی جدو اپنی مرضی نال جان لگی ہے تے رو کے کہندی ہے کملی والے میری تے سن دا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جے دی کوئی نہیں سن دا او دی محمد سنن آ گیا جے، نالے فرمایا آج کی میرے نبی فرمایا تیرا جتھے دل کرے مدینے دی جڑی گلی جڑی چوک جڑے بازار وچ تیرا دل کرے تو میں محمد نو روک لوی، تیریاں ساریاں گلاں میں محمد سن لیا کراں گا۔ اے ہوندا جے خلق عظیم، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اج اسی سیدھے منہ کسی نو ماں پیو نو نہیں جواب دیندے، سیدھے منہ ماواں ڈردیاں نے کہ پتر نال گل کر لی تے 8 دن نے بولنا نہیں،
پہلے اے ہوندا سی اولاد ڈردی سی کہ کدھر ماں پیو ناراض نہ ہو جان، ہن ماں پیو ڈردے نے کہ کتے منڈا ناراض نہ ہو جائے۔ پہلا شاگرد ڈردے سن کہ کدھر استاد ناراض نہ ہو جائے، ہن بیچارے استاد روزانہ فون ملاندے نے جی منڈا آیا نہیں، تے گل نہیں کردے ڈردے کہ کتے شاگرد صاحب ناراض نہ ہو جان۔ ایتھے تے ہن الٹی گنگا بہ رہی ہے نا، اخلاق دا تقاضا ہے وے، سچ خلق عظیم ہے، جھوٹ بد اخلاقی ہے، کسی دی کنڈ پیچھے تعریف کرنا اے اچھا اخلاق ہے، غیبت کرنا بد اخلاقی ہے، کسی دے عیباں تے پردہ پانا چنگا اخلاق ہے، اور کسی دے عیب اچھالنا اے بد اخلاقی ہے۔ لوگوں یاد کرنا کہ جے دنیا تے آخرت وچ رب دی بارگاہ وچ سرخرو ہونا چاہندے ہو تے پھر محمد دے نقش قدم تے آ جاؤ، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ ہن ٹائم دیاں تناباں بھی میرے ہاتھ چ نے، میں کھچ کے بیٹھا تے ٹائم مکمل ہو چلے ہے۔ چند گزارشات کلمات میرے کو موجود سن۔ لوگوں بیست مصطفیٰ آمد مصطفیٰ دا مقصد اے ہوئی ہے کہ ساڈا کردار محمد والا ہونا چاہیے۔ اسی دیگاں تے لا لیاں، اسی جھنڈیاں لا لیاں، اسی لڑیاں لا لیاں تے پھر جناب محترم گل گل تے اسی جھوٹ بولیے تے دھوکے دئیے، امانت تے خیانت کریے تے وعدہ خلافیاں کریے تے جناب بد اخلاقی دے پیکر بن کے پھر دے رہیے۔ یہ مطلب یہ ہویا کلمہ تے پڑھیا پر اوپرو پڑھیا ہے نہیں، بلکہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب 5 منٹ دیو تو میں ایک بخاری شریف جو حدیث پاک پڑھ لا، اے میں لے کے جو آیا ساں تے اتنی وزنی، پھر منڈے نے کہنا جی ایویں مینوں پار چکایا سی تسی، پھر جی بچہ بھی پورا سورہ تے بخاری شریف میں چک کے لے آیا تے میرا دل کردا سی میں سرکار دے اخلاق دے اوتے نا ایک حدیث پاک بخاری جو پیش کر دیاں، سن دے رہندے نے، میں کہ چلو اج زیارت ہی کرا دیاں۔ کیوں پیر صاحب کہ بلا اے دیکھیا جے اے صحیح بخاری اے رحمانی صاحب اسی کٹے پڑھدے ساں تے ادو ہی لئی سی، اے دورہ حدیث شریف دے میرے کلاس فیلو نے تے میرے تو سینئر نے، تے اے ادو ہی اے دے اس حدیث دا میں حوالہ اے اج تو تقریباً 10 سال پہلا یہ حوالہ لا کے رکھیا سی تے مینوں ایک کم آ گیا جڑا نوٹ لکھ کے رکھیا سی تے حدیث سنو گے تو تواڈے سینے ٹھنڈ پوے گی، ایدا حق تے ادا نہیں کر سکدے، پر میں ماڑا جہا بندہ مینوں حوصلہ ہو جائے گا جے تسی ایک باری پھر اچھی سبحان اللہ کہہ دو۔ کیوں پیر صاحب اے حدیث نمبر 5810 صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5810 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث نو ایک اور جگہ تے بھی کوٹ کیتا ہے، 1277 نمبر حدیث بھی اے ہوئی ہے۔ حدیث تے راوی نے حضرت سہل بن سعد ایک کہندے نے جاءت امرأۃ ببردۃ، ایک بی بی آئی سرکار دے کول، امرأۃ بی بی آ گئی، سرکار دے صحابہ بیٹھے نے، محفل پاک لگی ہوئی ہے، ایک بی بی آ گئی تے سرکار دے کول جدو حاضر ہوئی نا تے ایک چادر لے کے آئی سرکار واسطے تحفہ، آکھو سبحان اللہ، تحفہ لے کے آئی۔ او امام نو تحفہ دینا سنت ہوندی ہے، ساڈے کول تے بتھیرے باہر نکلے نہ پوچھتے نے گھر سب کو لنگر نہیں پیا گھر، ہن میں پہلے بھی کہنا بھی الٹی گنگا ویندی ہے تے سرکار کول تحفے آندے سن، جڑا مصلی رسول تے کھلو جائے نا انہوں تحفہ دے دینا چاہیے، محبت ود دی ہے، ٹھیک ہے نا، محبت ود دی ہے تحفے دین نال۔ بی بی آئی ایک چادر لے کے پھر دی سی، ہل تدرون مل بردہ تو قال نعم ہی شملۃ منسوج فی حاشیتھا۔ علماء بیٹھے نے، میں ڈر ڈر کے حدیث پڑھ رہا کیونکہ جدو طالب علم استاد دے اگے بیٹھے نا انہوں ڈر تے ہوندا ہے نا، تے میں کہنا کوئی زبر زیر دی غلطی نہ ہو جائے، تے کہندے نے کہ قال سہل، حضرت سہل نے پوچھا، ایک اور بھی مسئلے دی ونڈ کر دئیے، حضرت سہل آپ نے فرمایا کہ حل تدرون مل بردہ تو کڈی گہرائی نال انہوں نے چادر ویکھی، پوچھا بھی تسی ویکھیا سی چادر کڈی کو سونی سی؟ عطاء المصطفیٰ میری طرف توجہ رکھو، آپ بیٹا حدیث سنو، فرمایا کہ قال نعم ہی شملۃ منسوج فی حاشیتھا، حضرت سہل کہندے نے کہ اس چادر دے جڑے کنارے سن نا، کنارے حاشیہ کہندے نے کنارے نو، کہندے نے کہ چادر دے جڑے کنارے سن نا انہاں کناریاں دے اوتے بی بی نے کڑھائی دا کام کیتا ہویا سی۔ منسوجن دا مطلب ہے کڑھائی کیتی ہوئی سی، اے شاید کسی نو نظر آ رہے ہوئے رومال ہے نا، اے دے اوتے ایک بارڈر جہا بنیا ہے،
ہے تو وائٹ ہی، دور تو شاید نظر نہ رہے، وہ اوپر بھی بنے ہے، یعنی ایک قسم دی بالکل نفیس قسم دی مشینی جی کڑھائی ہے۔ تے وہ بی بی چادر جدو لے کے آئی نا تو وہ کناریاں دے اتنے کڑھائی ہوئی سی، انہیں ہینڈ میڈ مشینہ تے ہے نہیں سن نا، ہاتھ نال بنائی ہوئی چادر جدو سرکار دے کو لے کے آئی نا بی بی، قالت یا رسول اللہ، کہنے لگی یا رسول اللہ انی نسجت ہذہ بے یدی، کوئی زبان چپ نہیں رہے گی، کہہ دیے کہ یا رسول اللہ انی نسجت ہذہ بے یدی، سونے اے جڑی کڑھائی کیتی ہے نا میں اپنے انہاں ہتھاں نال ہی کیتی ہے، بے یدی اپنے ہتھاں نال کڑھائی کیتی ہے۔ تے عرض کر دیے یا رسول اللہ اے میں تیار کیتی ہے بڑی محنت دے نال، اکسو کہا سرکار میریاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون گیاں، میری محنت دا مول پہ جائے گا جے تسی میرے سامنے اے چادر زیب تن فرما لو۔ میں جی میں کہنا بھی میرا بخاری شریف لیان دا مول پہ جانا بھی جے تسی اچھی سبحان اللہ کہو، بندے دا یار حوصلہ افزائی ہوندی ہے، بندہ اور کچھ نہیں دے سکتا، ایک بندے نو بندہ خوش کر دے تے رب راضی ہو جاندا ہے۔ تے عرض کر دیے سرکار جے تسی میرے سامنے پا لو نا تے میری محنت دا مول پہ جائے گا، یہ لفظ میرے خطیبانہ نے، میرے سامنے سرکار تسی پا لو، اللہ اکبر کبیرہ، فاخذها، سرکار نے چادر قبول بھی فرما لی۔ بندے آج کل ایسے مفتی نے انہاں دا سیدھا اٹیک ہی امام مسجد دے اوتے آوندا ہے، ٹھیک ہے، اج پہنچا ونگا سی، اج ایک اچا سی تے ایک نیواں سی، ایک امام صاحب بیچارے نے کڑھائی والا سوٹ پا لیا، کڑھائی کرائی ہوئی سی، سوٹ پا لیا تے نماز ہی کٹھے ہو گئے جی، آکھے امام مسجد واسطے اے جائز ہے کہ کڑھائی والا سوٹ پا لوے؟ میں کہ شریعت تیرے پیو دی نہیں، میرے محمد نے جے تہاڈے واسطے آسانیاں دتیاں نے تے اپنے مصلی دے وارث واسطے بھی آسانیاں دتیاں نے، ٹھیک ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا بی بی میں اللہ دا نبی ہو کے کڑھائیاں والیاں چادراں پواں، بولو تے صحیح، جے رب نعمت دے نا تے نعمت دا اثر بھی نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت گلاں وچوں گلاں نکل دیاں نے، علامہ صاحبزادہ مسعود احمد حسان صاحب نے، میں انہوں دے دفتر وچ بیٹھا سا، مینوں گل سنائی انہوں نے تے میں بڑا حیران ہویا، فرماندے جدوں اے نویاں لائٹاں آئیاں سن نا جگنو لائٹاں تے کہندے نے ربیع الاول دا مہینہ تے میں بھوانے بازار ایک حضرت فقیہ الاثر مفتی امین صاحب دے مرید سن، انہاں دی دکان سی، تے فرماندے نے میں اتھے دکان تے بیٹھا تے ایک بندہ آ گیا، کپڑے میں بالکل میلے کچیلے، تے پنجابی دا لفظ ہے نا کہ برے دن تے بونکے دیاڑے تے والاں وچ مٹی، تے او جدوں کاؤنٹر دے تے بندہ آیا نا تے صاحبزادہ مسعود احمد حسان صاحب فرما رہے سن بھی میں 50 روپے جیب وچوں کڈے انہوں دین واسطے، او دا حلیہ انج دا سی جی میں منگن والا ہوندا ہے، تے فرماندے نے میں دین لگا تے جڑا دکان دا مالک سی نا انہیں ہاتھ پڑ لیا تے کہنے لگے حضور اے منگن والا نہیں، اے تو خود زکات دیندا ہے، اے تو خود لکھاں زکات دیندا تے حضرت مفتی صاحب دا اے بھی مرید ہے۔ تے مینوں انہوں نے فرمایا بیٹا اپنا گیٹ اپ تے حلیہ تے اپنا لباس ایسا رکھنا ہے کہ منگن والے نہ لگو، جب مدینے والے نے عطا کیتا ہے رب دیا نعمتاں دا پھر اثر بھی تے نظر آنا چاہیے نا، جے رب دے تے بندہ نہ پاوے اے بھی نا شکری ہوندی ہے، رب دی نعمت دا اثر نظر آنا چاہیے۔ میرے نبی نے اس چادر نو رد نہیں کیتا، سرکار نے وہ چادر زیب تن فرما کے قیامت تک واسطے دسیا ہے، سونی چیز جسم تے زیب تن کر لینا میرے محمد دی سنت جے، ٹھیک ہے۔ سرکار نے چادر زیب تن کر لی، ہن اخلاق دی گل اگے بھی آندی ہے پئی، اللہ اکبر، جدوں چادر سرکار نے پہن لی فرمایا کہ رسول اللہ محتاجن، تے اے حضرت سہل کہندے نے سرکار نو چادر دی لوڑ بھی ہے سی، ضرورت بھی سی، ضرورت سی، فخرج الیہ، بی بی چلی گئی، خوش ہوندی چلی گئی، جدوں چلی گئی نا فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ فَحَبَسَهَا، جدو سرکار نے چادر زیب تن فرما لی، رجل من القوم فقال یا رسول اللہ اکسنیا، ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا، عرض کر دے کملی والیا جے کدھر کرم ہو جائے چادر مینو بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے، یہ چادر مینو نہیں مل سکتی سرکار۔ ہن اگلے لفظ سن کے ہن پھر مقدر جاگن کے جڑے بندے دے وہ بولے گا، حضرت سہل کہندے نے قال نعم، پھر نہ تے ہے ہی کوئی نہیں سی نا سرکار دی زبان دے، سرکار نے کدی کسی نو نہ تے کیتی نہیں۔ حضرت بلال نبی پاک دے جناب وزیر خزانہ سن، انہوں نے اتھے تک نبی پاک دی نصیحت سی جے ادھار بھی لے کے دینا پوے تے دینا ہے، محمد دے در تو کوئی خالی نہیں جانا چاہیے گا۔
اے سرکار دی نصیحت سی تو حضرت سال کہندے نے نہ تے سرکار نے کرنی نہیں سی قال نعم میرے نبی فرمایا کیوں نہیں اللہ اکبر فجلس ما شاء اللہ فی المجلس ثم رجع سرکار جنی دیر تشریف رکھی ثم رجع فتواہا ثم ارسل بها الیہ سرکار نے چادر اس صحابی نو عطا کر دیتی چند لمحے پہنی سی چادر سرکار نے چادر اس صحابی نو عطا کر دیتی تے سرکار تشریف لے گئے لوگ کہنے لگے فقال له القوم لوگ کہنے لگے کہ ما احسنت سألتها سوال تے تو چنگا کیتا ہے وقد عرفت انه لا يرد سائلا تے تینو اے بھی پتہ ہے کہ سرکار کدی سائل نو رد نہیں کر دے تے صحابی کہنے لگے کہ پر تینو اے بھی تے پتہ نا کہ سرکار نو بھی ضرورت سی تو بیٹا اپنی ذمہ داری ادا کرو اٹھو سبحان اللہ جی بات مکمل ہو رہی ہے میں اپنے آخری جملے بول رہا ہوں تو حضرت سہل کہندے نے لوکاں آکھیا کہ تینوں پتہ سی کہ سرکار نو ضرورت بھی ہے پھر بھی تو منگ لئی ہن منگن والے نے پتہ کی آکھیا منگن والا کہندا کہ فقال الرجل واللہ قسم من رب العزت دی ما سألتها الا لتكون کفنی یوم الموت کہنے لگا کہ ناراض نہ ہونا ہے چادر محمد دے جسم نہ لگ گئی ہے انہوں دنیا وچ نہیں پا